فارتقي في الخير وارقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین کرام و سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہو رہے ہیں، اور اس بار ہم جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے کہ ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ، کہ کس طریقے سے ہم اپنے بگڑے ہوئے معاشرے کو پھر سے سدھاریں. تو بات کرتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، ہمیں اس بات سے آگاہ فرمائیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بگڑے ہوئے معاشرے کو پھر سے سدھاریں. دیکھیے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس میں مختلف پہلو موجود ہیں، جس میں کہ ایک ہے منشیات کی وبا ہے، اور اس طرح ہماری بے راہ روی ہے اور بے پردگی کا جو ماحول ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر وادی کشمیر میں. تو اس سلسلے میں ہم جو سب سے زیادہ اہمیت کا بھی حامل ہے فی الحال، وہ ہے منشیات کی طرف ہمارے نوجوان کا بڑھنا. اور دن بدن آئے روز دن بدن مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، جو انتہائی بہت سنگین معاملہ ہے ہمارے لیے اور بہت ہی نازک معاملہ ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، ہمیں اپنا جو ہے کردار ادا کرنا ہوگا، جو ہمارا دینی کردار ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اپنے ارد گرد ماحول کو اس پر نظر رکھیں، اور اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں پر نظر رکھیں، اور مکمل کڑی نظر رکھیں کہ چونکہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، اسی طرح ہمارے جو بچے ہیں اور دیگر افراد ہیں، ان سے ہم ان کے جب حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں پر کڑی نگاہ نہیں رکھیں گے تو اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے وہ بے راہ روی کے وہ کسی بھی چیز کے شکار ہو سکتے ہیں. منشیات کی طرف جو ہمارے نوجوان کا بڑھنا ہے، یہ بہت ہی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے، اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ستھرے الفاظ میں واضح طور پر یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مختلف چیزوں کو گن کر ان میں ایک جو شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان. یہ جو جتنے بھی کام ہیں یہ سب کے سب گندے کام ہیں، اور انتہائی رجس سے کہتے ہیں ہر اس کام کو جس سے انسان کے ذات پر بھی اثر پڑے اور معاشرے پر بھی اس کا برا اثر پڑے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، آگے فرمایا من عمل الشیطان. یہ شیطان کا ایک بہت ہی بڑا حربہ ہے تاکہ وہ انسان کو اپنے قابو میں کر لے، اور اس کی وجہ سے شیطان انسان کو مکمل طور پر اس پر قابو پا لیتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان پھر اس شیطان کا غلام بن جاتا ہے. پھر شیطان کے کہنے پر وہ جو چاہے وہ اسے وہ منوا سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہے، آس پاس کا جو علاقہ ہے، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہوں، جس قصبے میں، جس گاؤں میں رہتے ہوں، وہاں پر مکمل نگاہ رکھی جائے، اور جو بھی اس قسم کے غلط کام میں ملوث پایا جائے تو اس کے پاس جائے بڑی پیار محبت سے اس کو سمجھایا جائے، تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر اس کے ساتھ پیار و محبت سے برتاؤ کر کے اس کو کوئی بات سمجھائی جائے تو فوراً وہ راہ راستہ پر آتا ہے، وہ دوسری کی نصیحت کو سن بھی لیتا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ ایمان کی ذرہ برابر نہ کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہوتی ہے، جس بنا پر اس کے واپس آنے کے، اس غلط راستے کو اپنانے کے بعد واپس آنے کے بہت امکانات ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس سلسلے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور کیونکہ نا امید ہو جائے گا تو انسان کی جو ہمت ہے وہ جواب دینا شروع کر. جی ناظرین کرام و سامعین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں کو یا بہنوں کو یا اپنے دوستوں کو کس طریقے سے، اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہوئے ہیں یا سگریٹ نوشی یا افیئرز میں مبتلا ہوئے، کہ کس طرح ان غلط کاموں میں نکال کر ان کو اچھے کاموں میں لگا دیں. تو اس کے لیے ہم مثال اب ایک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی افیئرز میں مبتلا ہے تو اس کو سمجھائے کہ یہ افیئرز جی بھائی یہ جو افیئرز کا معاملہ ہے اس کو تو ظاہری کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن اس کے جو کاز ہے وہ یہ بہت خطرناک ہے. یہ اسلام اس چیز کو بہت ناپسند کرتی ہے.
इसी तरीके से अगर कोई सिगरेट नोशी करता है या ड्रग्स में मुब्तला है तो इसको समझाना, जी भाई ये जो सिगरेट नोशी ये ख़राब करने वाली चीज़ है। ये नहीं बोलना कि जी आप ऐसे कर, मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, आप ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये कभी नहीं समझेगा। अगर इसको प्यार और मोहब्बत के साथ समझाया जाए कि जी भाई आप ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसा होता है तो समझेगा। अगर आप इसको बोलेंगे कि आपके साथ नहीं चलूँगा, वो कर रही हो, तो कभी नहीं समझेगा। तो आपसे हम ये मोहब्बाना गुजारिश करते हैं कि अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक कीजिए और प्यार मोहब्बत के साथ समझाइए कि जो काम इनको करना है उन पर जोर दे और जो काम नहीं करना उन पर भी जोर दे कि जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको काम करने के लिए बोला है उन कामों को करना है, लाजमी पकड़ना है, क्योंकि उसी में कामयाबी है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जिम्मेदारी हम पर छोड़ी है कि इसी दिन में कामयाबी है। हाँ, अगर हम अपनी कश्मीर की हिस्ट्री देखेंगे कि हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री कितनी कुर्बानियाँ दी है उन्होंने इस दिन के लिए, तब जाके हम तक ये दीन पहुँचे। हम तक ये दीन ऐसे नहीं पहुँचा यूँ है हमारे घर में पैदा हुए, तब हमारी इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ लगी बुजुर्गों की, सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना मैं सताया गया इस दीन के लिए उतना कोई नहीं सताया गया, और जितना मैं रुलाया गया इस दीन के लिए उतना कोई नहीं रुलाएगा। जी मेरे भैया, अब आपसे यही मोतबाना गुजारिश है कि इस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम पीछे छोड़ा है, जो हम तक पहुँचा है, इसको दिल से लगाए, इससे मोहब्बत करें। वल्लाह इसी में कामयाबी है। जो बाकी दुनिया की काम है इसमें कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम इसमें 100% नाकामयाबी है। जो कामयाबी से वो सिर्फ इस दीन में है। हाँ मेरे मोहतरम बुजुर्ग, अपने भाई से भी और अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि खुदा अपने अल्लाह को पहचानो, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानो। हम ताकि ये जिम्मेदारी आई है कि इस उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। हाँ मेरे मुस्लिम बुजुर्ग, हमें इस दुनिया में उम्मती बन के रहना है, ना कि और कोई। हमें इस दुनिया से कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ काम करना है, सिर्फ आखिरत के लिए करना है। तो हम लास्ट में भी यही करते हैं, सबसे गुजारिश करते हैं और अपनी बहनों से भी गुजारिश करते हैं कि पर्दे में रहे, और खुसूसन वादी कश्मीर में है। क्या पता है यहाँ के हालात कैसे रहने वाले हैं और इस वक्त क्या हालत है। अगर हम अपने हालातों पर नज़र डालेंगे तो बोल भी नहीं सकते। अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।